اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 13واں پارہ جس کا کل آغاز ہوا، الحمدللہ وہی تسلسل جاری ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، آج کی جانے والی تلاوت کی منتخب آیات کی تفسیر فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے۔ یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گناہگار ہیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ وہاں امن کے ساتھ رہو گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو بلند تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے
بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی اسی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔
اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ حتیٰ کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، سو جس کو ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا، اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم را، یہ اس کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرما دیا، ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب تو ان کا یہ قول ہے، کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلبگار ہیں، اور بے شک ان سے پہلے عذاب یافتہ لوگ گزر چکے ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم گناہوں کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب ضرور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا نہایت بلند ہے۔ سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔
اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تم کو کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ درا حال یہ کہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہیے اللہ۔ آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے مددگار بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے؟ آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ آپ کہیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے، پھر پانی کے زور نے بلبلے والے جھاگ بنا دیے، اور جس دھات کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیے میں دے دیتے۔ انہی لوگوں کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات مبارکہ میں سے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کے خوشخبری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب پھیرا تو ان کی بصارت لوٹ کے آ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا تھا تعزیراً، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے پاس روکا تھا، اور پھر جب واپس پلٹ کر گئے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ یہ معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنیامین کو مصر کے بادشاہ نے روک لیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو تم پر پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، مگر تم نے زبردستی کہا تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور پھر تم پہلے یوسف کو لے کر گئے، اب بنیامین کو لے کر گئے ہو، اور آخر کار تم نے بنیامین کے ساتھ بھی وہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور دونوں کو لے کر آؤ، دونوں کو ڈھونڈ کر آؤ۔ اب یہ تیسرا چکر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں۔ پہلے چکر میں غلہ لے کر آئے اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم بنیامین کو لائیں گے، دوسرے چکر میں بنیامین کو لائے اور چھوڑ کر چلے گئے، اور اب تیسرا چکر ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو لے کر آؤ۔ وہ لوگ دوبارہ واپس لوٹے اور یہ اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ یوسف کو ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے۔ بہرحال وہ بنیامین کو ڈھونڈتے ہوئے لینے کے لیے آئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بہت نالا ہیں، ناراض ہیں اور اپنے بیٹے کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بھائیوں کو اپنے میں بتایا کہ میں کون ہوں، تم مجھے بادشاہ تو سمجھتے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ ساری علامتیں، وہ نشانیاں، وہ حالات، جن حالات میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا، حسداً ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ باتیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتائی تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ بھائی ہیں، یوسف ہمارے بھائی ہیں؟ وہ اس طرح پوچھنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ واقعی ہم نے تو بڑی غلطی کی تھی، اور پھر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اب جاؤ اور میرے ماں باپ کو بھی لے کر آؤ۔ اور پھر وہاں سے خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ واپس لوٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو لینے کے لیے تقریباً 200 سواریاں اور ساز و سامان بھیجا تھا کہ جاؤ شان و شوکت کے ساتھ میرے والدین کو لے کر آؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے گئے، وہاں سے یہ بات آغاز ہو رہی ہے، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا۔ اور یہاں پہ واحد کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا سب سے آگے بڑھا، اس کو اتنی جلدی تھی کہ میں اپنے والد کو خوشخبری سناؤں، اور یہودا وہی تھا جس نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے بارے میں خون آلود کپڑا پیش کیا تھا۔ تو آج جب وہ شرمندہ تھا تو وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس کی کوشش یہ تھی کہ خوشخبری بھی میں ہی پیش کروں، کیونکہ وہ بڑا شرمندہ تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بھائی یہودا سب سے آگے بڑھا، اور اس نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی، اور وہ قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی کہ تم میرے والد کو لے کر آؤ، اور یہ قمیض جب میرے والد کی آنکھوں پر پھیرو گے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اسی کا ذکر ہے کہ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، انہوں نے آنکھوں پر جب اس کپڑے کو پھیرا قمیض کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم سے نہیں کہتا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اس بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں تھے کہ یوسف جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اکثر ذکر کرتے تھے اور اکثر اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کے بیٹے یعنی باقی بیٹے جو ہے وہ کہتے تھے ابا جان آپ اب تک یوسف کو یاد کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے، یہ بڑا معروف جملہ ہے، آپ فرماتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی اکثر یہ کہتے تھے۔ اور بالخصوص جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو والدین کو لینے کے لیے بھیجا اور وہ جب قریب پہنچنے لگے تب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کہہ رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، تو پیغمبر کا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، ان کا جو ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک جو فراست ہوتی ہے بڑی کامل اور مومنانہ ہوتی ہے۔ دوسرا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو والدین کے دل میں جو اولاد کے لیے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں بڑے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ جس طریقے سے یاد کرتے تھے اپنے بیٹے کو، انہیں اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون ان الفاظوں کے ساتھ کہا، تو کہ ان بیٹوں نے اپنے والد سے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، پھر وہ شرمندہ ہوئے اپنے والد صاحب کے سامنے اور کہنے لگے کہ ابا حضور ہمارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کیجئے، ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو لے کر
مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مصر کی طرف پہنچے تو شان و شوکت کے ساتھ ان کا قافلہ مصر میں پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور کئی لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو ورفع ابویہ علی العرش، اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے والدین کو سبحان اللہ، عزت کے ساتھ۔ کیا بات! مفسرین نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی تو یعقوب علیہ السلام گلے مل کے کافی روتے رہے، یعنی اتنے عرصے کے بعد وہ جو نگاہوں کی پیاس تھی، وہ جو دیدار کا اشتیاق تھا، جب وہ پورا ہوا تو اس سے جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بلند مقام پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین سجدے میں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے لیے سجدے میں گرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ ہے وہ تعویل یعنی تعبیر اے ابا حضور جو میں نے آپ سے بچپن میں خواب سنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تھا بچپن میں اپنے والد صاحب کو، اور والد صاحب نے کہا تھا یہ خواب کسی کو مت سنانا، اپنے بھائیوں کو سناؤ گے وہ حسد کریں گے۔ لیکن پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور ویسا ہی جو ہے وہ وارد بھی ہوتا ہے، لازمی طور پہ ویسا ہی باقاعدہ حقیقی زندگی میں پیش آتا ہے۔ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر پوری ہو رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم ہوا جب اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور مجھے ایک منصب عطا کیا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور میں اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو ایک گاؤں سے ایک شہر میں لے کر آ گیا، یعنی کہاں سے؟ فلسطین سے مصر میں لے کر آ گیا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دی تھی۔ لیکن یہ میرے رب کا احسان کہ اس نے ان تمام مراحل سے گزار کر آج ہمارے درمیان محبت بھی پیدا کر دی، میرے بھائیوں کو میں نے بھی معاف کر دیا اور میرے رب نے بھی معاف کر دیا، اور آج یہ مقام یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے جو وہ ارادہ کر لے، یعنی جب جس چیز کا رب ارادہ کر لے تو وہ بہت آسانی سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ بطور شکرانے کے ان تمام احسانات کا ذکر کیا۔ یہ ہے پیغمبرانہ صفت کہ جب اللہ رب العزت کمال عطا کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی منصب اور عزت عطا کرتا ہے تو تکبر کرنے کے بجائے بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ پچھلے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون، نمرود، حامان، کہ ان کو جب اللہ رب العزت نے منصب عطا کیا تو تکبر کیا، انہوں نے اللہ کی بندگی سے اعراض اور خدائی کے دعوے کر دیے۔ لیکن پیغمبرانہ صفت کیا ہوتی ہے؟ پھر اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ پر پیش کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ جو ہے وہ بے شک اس وقت موجود نہ تھے جب یہ یہودی اور کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ محمد تمہیں دعوت دیتے ہیں اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو ان سے پوچھو ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر کیسے آئے۔ یہ سوال انہوں نے کیا تھا، اور کیا کیا حالات و واقعات ہوئے تھے۔ جب یہ سوال مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احوال حضور علیہ السلام کے سامنے سورہ یوسف کی صورت میں حالات یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام پیش کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ امتحاناً تم سے پوچھتے تھے اور نشانی طلب کرتے تھے، ہم نے ساری کی ساری نشانیاں، حالات، واقعات تمہارے سامنے
پیش کر دیے. یہ آیت شان نزول کے طور پہ بھی ہے، یعنی اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکس تھا کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کس لیے ان واقعات کو پیش کیا گیا، تو بتایا گیا کہ اس لیے پیش کیا گیا کہ کفار مکہ نے وحی کے حق ہونے پر نشانی طلب کی تھی کہ اللہ سے آپ کا اگر تعلق ہے تو بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا، کیسے یہ سب واقعات ہوئے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے سارے کے سارے واقعات پیش کر دیے، مگر افسوس کہ جنہیں نہ ماننا تھا وہ نہ مانے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بلا شبہ اس قرآن میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، سبحان اللہ، رحمت ہے، شفا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ یوسف کی منتخب آیات بینات کی تفسیر فرما رہے تھے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے. اللہ تعالی ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم فرما دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کی روشنی کو شامل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو، پیغام قرآن کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.